درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان ہوا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری اتباع کرے گا وہ میرے طریقے پر ہے، اور جو نافرمانی کرے تو بے شک تو رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہ دعا کس وقت میں کی تھی آپ جانتے ہیں؟ حضرت سارہ پہلی بیوی تھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو ان سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ غمگین رہنے لگی، یعنی وہ غصے میں رہنے لگی۔ ان کو اولاد نہیں تھی، ان کو اولاد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم محبت بھی بہت کیا کرتے تھے حضرت ہاجرہ سے بھی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ۔ تو انہوں نے ایک قسم کھا لی حضرت سارہ نے کہ میں ہاجرہ کے دونوں کان اور ناک کاٹ دوں گی تاکہ یہ بدصورت ہو جائے اور حضرت ابراہیم کا میلان ان کی طرف سے ہٹ جائے۔ جب یہ قسم کھا لی تو حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ تم کس طریقے سے قسم کو پورا کرو گی؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ان کے کان چھدوا دیے۔ کان کاٹنے کا مطلب قسم پوری کرنے کا ایک ہیلا، تو دونوں کان چھدوا دیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کروا دی۔ تو اس طریقے سے ان کی قسم پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت نہیں مانی، تو پھر اللہ کا بھی چونکہ حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو مکہ المکرمہ میں چھوڑنے چلے گئے، جہاں اس وقت میں کعبہ شریف ہے نا، تو وہاں پر گئے چھوڑنے کے لیے، اور وہاں پر چھوڑ کر جب آ رہے تھے واپس تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پہلے تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، جب بار بار کہا حضرت ہاجرہ نے، تو کہا کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بس پھر کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ خود اتنی اللہ پر بھروسہ کرنے والی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا، آب زمزم کا نکلنا۔ تو کچھ تھوڑی سی کھجوریں دے کر آ گئے تھے اور پانی دے کر آ گئے تھے، وہ تھوڑے سے وقت میں چلا اور وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگی اور حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی بہت زیادہ، تو حضرت ہاجرہ جو ہے صفا پہاڑی پر دوڑی پانی کو دیکھنے کے لیے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، کوئی مل جائے اوپر چڑھ کر کوئی دکھائی دے جائے، یہ نا۔ صفا پر جس سے جب کوئی دکھائی نہ دیا تو پھر مروہ پر دوڑی، پھر اسی طریقے سے صفا پر، پھر مروہ پر، اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگا دیے۔ اور اللہ کو وہ اپنی بندی کی اتنی ادا وہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے، صحیح ہے نا، تمام حاجیوں پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک وہ اس پر نہیں دوڑیں گے ان کا حج نہیں ہوگا، صحیح ہے نا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، بندیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کے طریقوں کو بھی پسند کرتا ہے، یہ ادائیں تو ہیں، ہے نا۔ تو اب آپ جب وہ پھر انہیں ایک آواز آئی، تفسیر مظہری میں ہے، جو پچھلا واقعہ بیان کیا میں نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تحریر فرمایا، وہی قسم کھانے والا، یہ بھی تفسیر مظہری میں ہے کہ انہیں ایک آواز آئی۔ تو پہلے تو کچھ آپ نے نہیں کہا، پھر جب دوسری بار آواز آئی تو آپ نے کہا تم کون ہو، میرے لیے تم سامنے آؤ، پانی کا انتظام کر دو اگر آواز غیبی آواز۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے ایڑی ماری، جن کے قدم سے کیا ہے وہ چشمہ نکلنے لگا اور وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔
جب پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیا ہے روکنے کے لیے، اس کو ٹھہراؤ کے لیے اس کو باندھ دیا، ٹھیک ہے نا. اسی کو کہا جاتا زمزم شریف، یہ نا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکتیں، عظمتیں یہ تھی. یہ الگ الگ روایتیں ہیں، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، یا پھر حضرت دو روایتیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے رگڑنے کی وجہ سے وہ پانی نکلا. بہرحال تو وہ پانی عظمت والا، برکتوں والا، اللہ نے اس میں عظمت رکھی اور برکت رکھی. بہرحال تو یہ سلسلہ جاری رہا. پھر اب وہاں پر آبادی کیسے شروع ہوئی؟ تو وہاں پر آبادی اس طریقے سے شروع ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو یہ جو آیت کریمہ ہے تو یہ وہ دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یہ دیکھو، وہ دعا کی تھی جاتے وقت، کچھ دور چلے گئے تھے، پھر حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں. کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے میرے رب میں بسائے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، بوادن ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی کھائی میں کہ غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی ہے، ایک بیابان تھا، جنگل، کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر. عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس میں، تیرے عزت والے گھر کے پاس میں، یعنی کہ کعبہ شریف، یعنی کہ جو عبادت کرنے کی جگہ تھی وہ اس وقت میں ہی موجود تھا. ٹھیک ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، کیوں بسائے جا رہا ہوں؟ اے ہمارے رب یہ اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں کعبے کے پاس میں. فاجعل افئدۃ من الناس، اور تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بنا دینا، تہوی الیہم، ان کی طرف، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، یعنی کچھ ایسے لوگ بھیجنا یہاں پر جو آباد ہو جائیں، جو یہاں پر آ کر بس جائیں. یہ دعا کی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ یہ دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ہوا یہ کہ ایک قافلہ قبیلہ جرہم کا گزر رہا تھا وہاں سے، تو دیکھا جب وہ پانی نکل گیا تھا نا، اس کے اوپر پرندے اڑ رہے تھے، لیکن جب وہ قافلہ پہلے گزرا تھا تو کوئی پرندہ نہیں تھا. تو انہیں پانی کی تلاش تھی، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ پرندے اڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو. جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہ پانی نکل رہا تھا چشمے کا. حضرت حاجرہ سے انہوں نے اجازت چاہیے بسنے کی وہاں پر، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس پر میرا حق ہے پانی پر، تو وہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، وہاں پر بسے. پھر اور لوگوں کو بھی بلا لیا. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی حکمت ہے، اس کے راز، عالم الغیب ہے وہ، اس کی شان تو کوئی آج تک مکمل کوئی نہ سمجھ پایا نہ سمجھ پائے گا. صحیح نا، اس کی شان تھی، یہ سب اس کے حکمتیں تھی اس کی، سب یہ کرنا، یہ سارے معاملات پیش آنا. بہرحال تو وہ لوگ بس گئے وہاں پر. اور پھر یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ حضرت حاجرہ بوڑھی ہو گئی، اور اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے. ان کی پرہیزگاری اور تقوی دیکھا لوگوں نے، تو اسی قبیلے کے لوگوں میں سے ایک کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، نکاح بھی کر دیا. تو بہرحال پھر یہاں سے کیا ہے، وہاں کی آبادی کی شروعات ہوئی. تو اس وہاں کی مکہ المکرمہ کی آبادی کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگاؤ. تو یہ دعا کی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو یا اللہ میری اولاد کی طرف، ان کی طرف مائل کر دینا. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دینا پھلوں سے، پھل سے. لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ احسان ماننے لگ جائیں اور شکر کریں. یعنی کہ یہ بھی دعا قبول ہوئی کہ اس وقت میں بھی مکہ المکرمہ میں ہر موسم کا پھل ملتا تھا. دیکھو ایک وقت وہ تھا جہاں پر چٹیل میدان تھا، کچھ تھا ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ وہاں پر آبادی بھی بسائی، لوگ بھی آئے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت بھی ڈالی حضرت اسماعیل کی، اور پھلوں کی بھی پیداوار کر دی. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر کوئی بعید نہیں ہے. ہماری مشکلیں، ہماری ٹینشنیں، ہماری مصیبتیں، ہمیں شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ بھئی اب تم ایسے حالاتوں میں گر گئے ہو، اتنے گناہ گار ہو گئے ہو کہ آپ نہیں بخشے جاؤ گے. صحیح ہے نا، اب تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. تو نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے.
وہ چاہے تو ہر چیز کو ٹھیک کر دے، وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، زندوں کو موت دے دے۔ مردوں کو جو زندہ کر دے تو بیماری کیا چیز ہے؟ بس اللہ پر یقین اور توکل ضروری ہے، یعنی اس کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ اب کیا کرے گا کر کے دعا، اب تیری تو ختم ہو گیا، تو اب بچا ہی کیا تیرے پاس، اتنے سالوں سے نمازیں نہیں پڑھی، اب کیا کرے گا پڑھ کے، اب بھی مت پڑھ، نکال دے تھوڑے سے اور۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اس کی ذات میں یقین ہے اب تک نہیں پڑھی، اب پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، قادر ہے، ہماری نمازوں کا وہ محتاج تھوڑی ہے۔ تو یہ سب شیطان ہے، اور شیطان ہی دیکھو کب سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہے، اور نبیوں کا دشمن، ولیوں کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن، انسان کا دشمن وہی مردود تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائش آئی، اور ہر جگہ وہ لعین جو ہے ہارا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جس وقت میں وہ خواب دیکھا تو بھی شیطان نے آیا ہر جگہ کہنے لگا کہ ارے وہ خواب تمہارا سچا نہیں ہے، ہو سکتا ہے شیطان آگے ہو، تو پھر بار بار بہکایا کہ وہ تو شیطان کا خواب ہے۔ حضرت ابراہیم نہیں مانی، ہر جگہ بہکایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اس کی چالیں جانتے تھے۔ ہم پہ چالیں چل چل کے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، آگے پتہ ہی نہیں چلتا اپنوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے مددگار شیطان ہے۔ شیطانوں کی کافروں کی مدد کرتا ہے، ان کا مددگار بھی ہے اور ان کا دشمن بھی ہے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو انسان میں وہ بھی آگے کافر بھی۔ لیکن جب معاملہ ہو مسلمانوں کا اور کافروں کا تو مدد کرتا ان کی، جیسے جنگ بدر میں تھا، آیا تھا نا ان کی طرف سے، کہہ رہا تھا چلو میں ہوں تمہارے ساتھ میں، پھر فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، پہلے حوصلے دیتا، گناہ کرواتا، اور پھر ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو چیز ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، وما یخفی علی اللہ، اور اللہ پر من شیء کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی نہ آسمان کی، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ عملوں کو بھی دیکھتا ہے اور اشیاء کو بھی دیکھتا ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ نظر ہے اس کی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بندوں کے اپنے۔ کوئی وسوسہ آنے، کوئی بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، آنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ دل بنائے اسی نے۔ تو شیطان جو کرتا ہے وہ ہمیں مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہٹاتا ہے۔ گناہ گار ہیں لیکن اللہ بہت بڑا غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے اس کی رحمت پر نظر ہو، اس کے عذاب پر بھی نظر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہوں میں اس شیطان کے وار ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شیطان کبھی تو مایوس کرتا ہے، صحیح ہے نہیں، اور کبھی کیا ہے نیکیاں کروا کر گھمنڈ کروا دیتا ہے، تو اس کو سمجھنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور کبھی کبھی اس کی رحمت کی امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کرتا جا تو، یہ دیکھو آپ اسے سمجھو، یعنی کہ کبھی کبھی آپ کو بالکل ہی وہ کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے کیا، رحمان نہیں ہے کیا، رحیم نہیں ہے کیا، تو کوئی بات نہیں معاف کر دے گا، چھوڑے جا نماز ہے، یہ بھی اس کے چال ہوتی ہے، اس کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو آپ سمجھ لو ایمان جو ہے نا، مومن خوف اور امید کا نام ہے۔ مومن کون ہے؟ کہ جسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اسے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، دونوں ہونے چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان پنپتا، یہ نہیں کہ نیری امید ہی امید ہو، صحیح نا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی دل سے نکل جائے تو بھی ایمان مضبوط نہیں ہے۔ یہ بھی نہ کہ صرف نیری کیا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی امید لگائے بیٹھے، صحیح ہے نا، تو یعنی کہ ایمان جو ہے وہ پنپتا ہے اس چیز میں۔ تو شیطان کے وار بہت باریک ہوتے ہیں، اس کی چالیں، اور وہ رات دن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مالک کائنات
اور اب تو اس کا کام اور آسان ہو گیا موبائلوں کی وجہ سے ہے نا، پل بھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اس کا قابو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علی ان عبادی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے، ان عبادی مخلص بندے، تیرا ان پر کیا ہے زور نہیں چلے گا۔ سلطان کا لفظ آیا، لیس لک علیہم سلطان، تیرا زور ان پر نہیں چلا پائے گا ان پر زور۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان، یہ جو تفسیر بیان ہوئی ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما۔ پیارے نبی کے صدقے میں مالک کائنات تو رحمان رحیم ہے، شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مالک کائنات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جو لوگ بھی اس بیان میں تفسیر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، بد عقیدہ لوگوں سے اور ان کی صحبتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔